آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ یعنی کہ جمعرات اور جمعہ، یہ جمعرات بھی آخری ہے اور یہ جمعہ بھی آخری ہے۔ یہ وظیفہ رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یہ فرشتوں کا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہاں کی ایسی کوئی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو کہ آج تک اگر وظائف پڑھ پڑھ کے حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوئی ہوں، دل کی خواہشیں پوری نہ ہوئی ہوں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والے آج اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ واقعی میں کسی نے ایسا عمل بتایا ہے جس سے ہمارے گھر سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا یقین ہے میرے بھائی میری بہنیں جو یہ آج عمل کریں گے انشاءاللہ ان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وہ عمل میں آپ کو دوں گی کہ انشاءاللہ آج آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہو، آج اگر گھر میں سکون اور خوشیاں لانا چاہتے ہو، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے یہ بھی اس عمل کو پڑھ لے، کوئی رشتوں کا نوکری کا طلبگار ہے، من پسند جگہ شادی من پسند نوکری چاہتا ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ عمل دنیا جہاں کی ہر حاجت ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں رزق دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے، یعنی کہ یہ عمل رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کا ایسا خاص وظیفہ ہے۔ آج رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بھائیوں میری بہنوں جہاں دل کرے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو پورا سال پوری زندگی کسی کے آگے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ پاک یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بنا دے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے یہ ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، دولت کا سیلاب آ جائے گا، رزق و دولت کا۔ محترم ناظرین، اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کی نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے اور یہ آخری لمحے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں رجب کی جمعرات اور جمعے کو جو شخص ہے جو یہ وظیفہ کرتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائی ہوئی تعداد میں بتائی ہوئی ترتیب سے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے نصیب چمک جاتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز اثر کرتا ہے، یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے ایسی رزق و دولت کی بارش ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ محترم ناظرین میرے بھائیوں میری بہنوں، 29 اور 30 تاریخ کا رجب کی اس آخری تاریخ کا جس طرح میں نے آج کے دن کا بے صبری سے انتظار کیا، پورا سال انتظار کیا، یقین مانے رجب کے بہت سے دنوں کا میں نے انتظار کیا، شب معراج کا جس طرح سے انتظار کیا تھا اسی طریقے سے اسی طرح سے رجب کے پہلے جمعے اور جمعرات کا انتظار کیا تھا۔ ایک تو وہ بڑی افضل گھڑیاں تھیں اور اسی طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی آخری جمعرات اور جمعہ سب سے افضل ترین دن ہیں، اور خاص طور پر 29 اور 30 تاریخ کو اگر جمعرات اور جمعہ بن جائے تو اس عمل کو اگر بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بستر پر لیٹا ہوا کوئی مریض بھی پڑھ لے تو اس کے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ عمل تو پڑھنا آپ نے آج اور یعنی کہ کل 2 دن میں ہے، یعنی کہ جمعرات اور جمعہ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں چاہے انڈیا میں ہیں، کسی بھی کہیں بھی ہیں، کسی ملک میں ہیں، گاؤں میں محلے میں ہیں، آپ لوگ موجود ہیں۔ بس چند گھڑیوں کے لیے چند لمحوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ رب کریم نے چاہا تو زندگی سے فوری طور پر غربت کا غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا انشاءاللہ حیران و پریشان ہو جائے گی۔ اس عمل کے فائدے تو بہت ہیں، اگر بیان کرنا شروع کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و معرفت کا جذبہ
انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسانوں نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے اور پھیلتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایع نشان ہو۔ مختلف مخلوقات کی زبانوں پر بھی تو اسی کا نام ہے۔ اگر گوشے ہوش سے سنا جائے تو پتوں اور کلیوں کی سرسراہٹ، پھولوں کی مسکراہٹ، پرندوں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوا ہر مخلوق اس کو پکارتی ہے اور پکار سکتی ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں وہ سب کے سب اس کی الوہیت و ربوبیت اور شان عظمت و رفت، قدرت و قوت، نصرت و حفاظت، محبت و ہدایت، شفقت و سخاوت وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء حسنی میں لفظ اللہ اسم ذاتی اور باقی اسماء صفاتی ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے۔ مفہوم وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ یہاں اسماء حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا اور دوسرے اسماء حسنہ کو صفت بنایا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت شان اس کے ہر عظیم الشان نام سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حیرت انگیز حقائق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ مقام نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اہل و عیال کے نان و نفقے سے مطمئن کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ تمہارے قریب جو چٹان ہے اس پر عصا مارو۔ تعمیل ارشاد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور درمیان سے پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر بھی عصا مارو۔ حکم کی تعمیل فرمائی تو اس سے ایک اور پتھر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ اس پر ایک اور ضرب مارو۔ اب کی بار جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس میں ایک عجیب و غریب کیڑا نکلا جس کے منہ میں بطور غذا ایک ہرا پتا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ کان لگا کر معلوم کیا تو آواز آ رہی تھی، پاک ہے وہ ذات جو اس جگہ بھی مجھے برابر دیکھتا ہے، میری بات کو برابر سنتا ہے، میرے مکان اور میرے مسکن سے بھی واقف ہے، مجھے برابر یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں۔ واقعی وہ ایسی ہی بلند و بالا شان والا ہے۔ ذات خداوندی کو اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی اعلیٰ و عرفا اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اتنی بلند ہیں کہ پستی کا امکان ہی نہیں۔ وہ عجز و فنا سے بلند ہے، ذوف و اضمحلال سے بلند، فکر و محتاجی سے بلند، سونے اور اونگنے سے بلند، کمزوری اور سستی سے بلند، ہر قسم کے نقص و عیب اور وہم و گمان سے بلند ہے۔ اس کی بلندی کے سامنے تمام بلندیاں ہیچ ہیں، اس کے علم کے سامنے سب علوم جہالت ہیں، اس کی سماعت کے سامنے سب کی سماعتیں بہری ہیں، اس کی بصارت کے سامنے سب کی بصارتیں اندھی ہیں، اس کی فصاحت کے سامنے سب کی فصاحتیں گونگی، اس کے وجود کے سامنے سب کا وجود کالعدم اور اس کی بقا کے سامنے سب فنا۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ عظمتوں کی معراج اور بلندیوں کی انتہا اسی کے لیے ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات و صفات بلند ہیں، ان میں اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں، اسی طرح اس کا اسم ذات بھی بلند و بالا ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ لفظ اللہ سے صرف اور صرف رب کو ہی پکارا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی کا مفہوم ہے، کیا کوئی اور ہے جو اللہ کے نام سے موسوم ہو؟ سورہ مریم اس کی تفسیر یہی منقول ہے، اسی لیے اس مبارک نام کا نہ تثنیہ ہے اور نہ جمع۔ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، لیکن قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ دل اگر غیر سے اور پیٹ حرام سے خالی ہو تو
تو پھر اللہ جل شانہ کا ہر نام اس میں اعظم ہے۔ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ بھی لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ محترم ناظرین، آج میں اسی اسم مبارک کا آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اس عمل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس کے فائدے آپ تا حیات تا قیامت موصول ہوں گے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ جھولیاں بھر کے اٹھیں گے، اور اس ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹس میں آپ دعائیں دیں گے کہ ہماری خالی الماریاں بھی بھر گئی۔ یہ موقع، اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے بھی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح ہو تو پکڑ لیجئے، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھتے ہی اپنی حاجتوں اور اپنی مرادوں کی نیت کر لینی ہے۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کو پڑھ لیجئے، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اس اسم کو، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے نیت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک 3 بار پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ پر بھائیوں بہنوں پرانے سے پرانا جادو ہے، یہ جو جادوگری کارڈ کے لیے پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو عمل ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کے دل میں اس عمل کو پڑھنے سے پہلے بے شمار وسوسے ڈالے گا۔ ایک تو شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں، آپ کے اوپر سے ظلم و ستم ختم ہو۔ وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ پریشانی میں رہیں، فکر و فاقہ میں رہیں، تنگ دستی میں رہیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں ایک شیطانی چنگل سے آپ نے نکل کر، اس شیطانی چنگل سے آپ نے نکل کر، شیطانی وسوسوں سے آپ نے پیچھا چھڑوا کر اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آج کے دن 29 اور 30 تاریخ میں 24-48 گھنٹوں میں پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے شیطان کے چنگل سے پیچھا چھڑوا کر یہ عمل کرنا ہے۔ ایک اور رکاوٹ آپ کے اوپر اس عمل کو پڑھتے وقت بن سکتی ہے، وہ رکاوٹ شیطان سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کون سی ہے جانتے ہیں؟ وہ رکاوٹ ہے نظر بد، کسی اپنے کی، پرائے کی ایسی گندی نظر آپ پر ہے جو اس عمل کو پڑھتے ہی ٹوٹ جائے گی اور آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی۔ اور وہ بد نظر کبھی نہیں چاہے گی کہ آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ کسی اپنے پرائے کی ایسی بد نظری، آپ کے رشتہ دار کی یا کسی کی بھی آپ پر بری نظر کا اثر ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مجھ پر عمل ہے، جادو ہے، بندش ہے، لیکن حقیقتاً پتہ کیا ہے؟ اگر حساب لگوایا جائے تو 1% ہوتا ہے جو معاملہ وہ جادو اور بندش کا ہوتا ہے، 99% لوگوں پر نظر بد ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس نظر بد کو اس عمل کے ذریعے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ نظر بد ہی، یعنی کہ وہ آپ کو عمل پڑھنے نہیں دے گی، یہ روکے گی آپ کو کہ تو یہ عمل نہ پڑھ، کیونکہ یہ نظر بد، اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو وہ نظر بد ختم ہو جائے گی اور آپ ترقی بھی کر جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو آپ نے آج ہر حال میں اس عمل کو پڑھنا ہے، شیطان کو بھی ہرانا ہے اور اس نظر بد کو بھی ہرانا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی جیت آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ لیکن یہ موقع ہے اور اس موقع سے آپ نے فائدہ حاصل کر لیا تب کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں، درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو کر مصلی پہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ مصروف ہیں، کسی کاروباری جگہ میں الجھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہر بندہ تو گھر میں مصلی بچھا کر بیٹھنے سے رہا، ہر بندہ ذمہ داری میں ہوتا ہے، بھاگا بھاگی میں ہوتا ہے، مگر گھر میں ہے، ایک مثال ہے، تو ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہر بندہ سکون میں ہے، کہیں بیچارے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جیسے جس حال میں ہو پاک صاف ہو جاؤ۔ ایسی ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ بس یہ یاد رکھیے گا، آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ فارغ ہیں، گھر میں یا مسجد میں جہاں موجود ہیں، دکان میں ہیں، آفس میں ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ باوضو مصلی پر بیٹھ سکیں، تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے سکون سے پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ البتہ اگر آپ لوگ ایسے ہی
چلتے پھرتے نارملی دکان پر ہیں تو ایک آدھ منٹ کا وظیفہ ہے، آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ سکون سے بیٹھنے کے بعد آپ نے 29-30 تاریخ کو یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو، میرے مالک نے چاہا تو لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، غیبی فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے تمہارا وسیلہ بن کر۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسی ایسی جگہ سے رب کریم رزق بھیجیں گے جہاں آپ کو گمان تک نہ ہوگا۔ آپ نے باوضو مصلی پر اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور فوری طور پر پہلا پاورفل وظیفہ جو آپ نے درود پاک پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنے کے بعد آپ نے دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں خیر اور برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ کو بس پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یا ربنا کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل ہوتا ہی نہیں۔ جب تک بندہ رب کو راضی کر نہیں لیتا، جب تک بندہ رب کو منا نہیں لیتا، رب کا لاڈلا بن نہیں جاتا، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہیں لیتا، تب تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ سے بڑی گزارش ہے کہ ٹک کر بیٹھ جائیں، آدھے منٹ کی بات ہے، چند سیکنڈوں کا عمل ہے۔ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھے پونے منٹ لگے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رجب کی 29 اور 30 تاریخ کے دن، یعنی کہ رجب کی یہ خاص جمعرات اور جمعے کے دن، جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ ایک معجزاتی وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھ لیتا ہے رجب کی 29 اور 30 تاریخ کو، یعنی کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، رب کو پکار رہے ہیں، اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کی تعریف بیان کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، جب کوئی بندہ یا ربنا پڑھتے ہوئے رب کی تعریف بیان کرتا ہے تو آسمانی فرشتوں کا یہ عمل، آسمانی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، آسمانی فرشتے رب کے حضور پیش ہو کر آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں، رب کریم سے کہتے ہیں کہ آج تیرا بندہ بڑی محبت سے بڑے پیار سے تجھے پکار رہا ہے، اور ساتھ میں رب کریم آپ کی تعریفیں بھی کر رہا ہے۔ تو رب کریم کہتے ہیں میں اس بندے سے اتنا راضی ہوں، اور آج کے دنوں میں ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس کی جو حاجتیں ہیں مرادیں ہیں پوری کر دو۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے، انشاءاللہ رب نے چاہا تو نصیب کھل جائیں گے۔ یا ربنا، اور آپ نے سبحان اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا سبحان اللہ، یا ربنا سبحان اللہ۔ ان خاص اور مقبولیت والی گھڑیوں میں رب کریم کے لاڈلے بن جائیے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا ربنا سبحان اللہ 11 بار پڑھنا ہے، وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ یا ربنا سبحان اللہ 11 بار پڑھ لیں، جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پہلے وظیفے کو اللہ کے لاڈلے دوست بن جائیں گے۔ اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کا دوست بن کر اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اب اللہ سے ضد کر کے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میری بہنوں میرے بھائیوں جو وظیفہ کرنا ہے، جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو بہت مشکل ہو، شیطانی وسوسوں اور نظر بد کے چنگل سے نکل کر آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ پہلا وظیفہ یا ربنا سبحان اللہ کا پڑھ لیا ملا کر 11 بار، تو فوری طور پر اب آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو سے آپ کے دشمن کے منہ پر جو آپ کے سامنے آ کر آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، آپ کو الجھنوں میں رکھتا ہے، آپ نے یا قہارو پڑھنے سے آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات اور نظر بد کے اثرات ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، خواہ وہ رشتوں کے حوالے سے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہیں، ہر طرف کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی معقل ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی اشرف المخلوقات اپنے رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے طفیل رزق، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے ایک غیبی معقل حاضر ہو جاتا ہے، اور یہ معقل غیب سے اللہ کے حکم الہی سے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرماتا ہے۔
ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمیں راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے اور تنگ دستی سے جان بھی چھڑوانی ہے، تو یا قہارو کا یہ دامن پکڑ لیجئے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ خاص گھڑیاں ہیں رجب کی 28، 29 اور 30 تاریخ کے دن، یعنی کہ جمعرات اور اس لاڈلی جمعے کے دن آپ نے یا قہارو یا جبارو پڑھتے ساتھ ہی اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمتوں برکتوں کا سایہ فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو کسی پر شک ہے کہ یہ بندہ آپ پر جادو جنات کرواتا ہے یا آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ پر کسی بھی طرح کی رکاوٹ کرتا ہے، تو اس کا نام لے کر یا اس کا تصور کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اس شخص کو نہیں جانتے تو پھر اللہ کی حفاظت کو تصور میں طلب کرتے ہوئے، اللہ کی غیبی مدد کو تصور کرتے ہوئے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا شروع کریں۔ یا جبارو یا قہارو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور قرآنی سورت کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ 11 بار پڑھتے ہی ظالموں کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے اپنی طرف آنے والی پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، آپ کے اور میرے رب جانتے ہیں، یا جبارو یا قہارو پڑھنے سے تمام موجودہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہماری طرف آنے والی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ جب ہماری آنے والی موجودہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہم سے کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر دنیا کی کون سی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا آپ کی مرادوں سے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ یا جبارو یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور غیبی مدد دیکھنے والی ہوگی۔ آپ نے 2 اعمال پڑھ لیے، ایک یا ربنا سبحان اللہ کا وظیفہ، دوسرا آپ نے یا جبارو یا قہارو کا۔ اب آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اس میں آپ نے ایک سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اب آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اللہ کے خزانے آپ پر چما چم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج کی ان خاص گھڑیوں میں یہ قرآنی سورت پڑھ کر مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین مانیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتی۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کے بندے کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ آج ہم کسی سے اگر کچھ مانگ لیتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ کیسا کریم رب ہے، ہمارے مانگنے پر اور نہ دینے پر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ وہ رب ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے رزق اور دولت کا پاورفل وظیفہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس عمل کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ رب آپ کی جھولیوں کو ضرور بھرے گا، آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ قرض دار ہیں تو قرض سے نجات ہوگی۔ آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے مالک و مولا، ہم سب کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، ایسا رزق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، ان سب کی تمام دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی ہر کام میں مدد فرما، ان کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔